الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آخر والی چیز بیان کی تھی تہمت لگانے کی. اب اس کی تفصیل ہے. وہ تفصیل ایسے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کی ماں ہیں ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی. اب یہ تقریباً 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی کے اندر ہے. وہ پورے کا پورا اسی چیز کو بیان کیا جائے گا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ پاک ہے. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت کی ماں ہے اور فرمایا ان کے بارے میں جن جن لوگوں نے زبان درازی کی ہے ان کی حالت کیا ہے, دنیا کے اندر بھی خراب ہے اور آخرت کے اندر بھی خراب ہے. اس چیز کی جو تفصیل ہے یہ بخاری شریف کے اندر پوری حدیث لائے ہیں امام بخاری. بالکل ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. اور مزے کی بات اس روایت کو بیان کرنے والی بھی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ارادہ کیا کرتے تھے کسی سفر کا تو قرع بین ازواجہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان پر اندازی کرتے تھے. سفر پہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے بغیر نہیں گئے. ہر سفر کے اندر اپنے ساتھ بیوی کو لے کر جایا کرتے تھے. فرماتی ہے فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا تو ایک غزوے کے اندر جسے غزوہ بنی المصطلق کہا جاتا ہے اس کے اندر قرآن اندازی کی تو میرا نام نکل آیا, مجھے ساتھ لے کر چلے گئے. فخرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما انزل الحجاب اور یہ جو غزوہ پیش آیا یہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد آیا. پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے ساتھ لے کر چلے. مجھے فَقُلْتُ احمل فی ہودج مجھے سوار کیا گیا ہودج کے اندر. ہودج کہا جاتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس کے اندر انسان بیٹھتا ہے, اسے ہودج کہا جاتا ہے. فرمایا مجھے ہودج کے اندر رکھا. پھر ادھر جا چلے گئے ہم. ادھر وہ لڑائی شڑائی والا معاملہ جو تھا ختم ہو گیا. اس کے بعد فسرنا ہم نکلے چلے ادھر سے حتی اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس لڑائی سے کیا ہو گئے, فارغ ہو گئے, لڑائی ختم ہو گئی اور آگے قافلہ چل دیا. قافلے والے نکل گئے اس جگہ سے چھوڑ. قضیت شأنی مجھے ایک تقاضا پیش آیا یعنی قضاء حاجت کے لیے چلی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سارے کیا ہو گئے پیچھے تیار ہو گئے. جب تیار ہوئے تو انہوں نے یہ جو ہودج تھا اونٹ کے اوپر رکھنے والا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا. اب یہاں پہ ایک بات سوچنے کی, انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ ہودج کے اندر ہے یا نہیں. اس چیز کی تفصیل حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے. فرماتی ہے جو اس زمانے کی لڑکیاں ہوتی تھی وہ بالکل کمزور ہوتی تھی. کیوں؟ ایک وقت کھانا ملتا دوسرے وقت نہیں ملتا. فرمایا اس وقت عورتوں کے اوپر بڑے بڑے گوشت اور چربیاں نہیں ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ کے خود الفاظ ہے وہ فرماتی ہے بالکل دبلی اور پتلی ہم ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے ہودج کو اٹھایا پتہ ہی نہیں کہ اندر حضرت عائشہ ہیں کہ نہیں. فرمایا اٹھا کر ہودج کو رکھ دیا اور فرمایا میں قضاء حاجت کر کے جب اٹھی تو میں نے اپنے گلے کے اندر اپنے ہار کو نہ پایا. ہار پہنا ہوا تھا تو دیکھا کہ گلے کے اندر اب ہار نہیں. میں ہار کو تلاش کرنے کے اندر لگ گئی. یہ ہار کا تلاش کرنا تھا کہ ادھر قافلے والے نکل گئے مجھے چھوڑ دیا. انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا. ماں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی.
فرمایا قافلے والے آئے، انہوں نے ہودج کو رکھا، رکھنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکلے تو آگے کیا ہوا؟ حضرت عائشہ واپس آئی۔ فرمایا جب واپس آئی میں نے دیکھا کہ قافلے میں کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، سارے کا سارا قافلہ ادھر سے نکل چکا، سارے لوگ چلے گئے۔ فرماتی ہے میں پریشان رہی، لیکن میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، رات کا سفر تھا نا۔ فرماتی ہے کہ مجھے نیند آ گئی تو میں ادھر ہی سائیڈ کے اوپر میں لیٹی، پھر اپنے اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی، کسی بھی لڑائی کے اوپر جاتے یا کسی بھی سفر کے اوپر جاتے تو قافلے والوں کو ایک طرف رکھتے تھے اور قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑا کرتے تھے کہ تو پیچھے پیچھے سے آنا، ایک دن کی مسافت یا کچھ گھنٹوں کی مسافت پیچھے سے آنا، کہ قافلے سے کوئی چیز رہ جائے تو اٹھا کر اسے واپس ساتھ لے آنے۔ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے کان کے اوپر آواز پڑی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے کان پر آواز پڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آواز میں نے سنی۔ یہ کلمہ استرجاع ہے، یعنی پریشانی اور مصیبت کے وقت اسے پڑھا جاتا ہے۔ فرماتی ہے یہ کلمہ جب میں نے سنا تو میں نے دیکھا کہ وہ صفوان تھا۔ آگے حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کلمے کے علاوہ نہ میں نے صفوان کے منہ سے کوئی بات سنی اور نہ میں نے صفوان کے ساتھ کوئی بات کی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہیں میں نے کوئی بات ان کے ساتھ نہیں کی۔ وہ آئے، آ کر انہوں نے اونٹ کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا کہ یہ اونٹ کہیں ہل نہ جائے، میری ماں کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اونٹ کے اوپر پاؤں رکھا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، اپنے اوپر چادر میں نے لپیٹ دی، بالکل پردے کے اندر میں آ گئی، اور انہوں نے اونٹ کی لگام کو پکڑا اور چلتے چلتے آگے چل دیا۔ اور فرمایا آگے جب چلے تو وہاں پر جب پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد فرماتی ہے کہ ادھر پہنچنے کے بعد فَحَلَكَ مَنْ هَلَكَ، جس کسی نے تباہ و برباد ہونا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ حضرت عائشہ کہتے ہیں ہلاکا من ہلاکا، جس نے برباد ہونا تھا وہ برباد ہو گیا۔ کیسے برباد ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جوان لڑکی ہے، منافقین کے الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ جوان لڑکی ہے، ساتھ مرد ہے، یہ دونوں آئے ہیں تو نعوذ باللہ کئی قسم کی جتنی منہ اتنے باتیں ہونے شروع ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی جس نے تباہ ہونا تھا وہ تباہ ہو گیا۔ فرمایا وَقَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول، اور یہ سارے کا سارا جو پروپیگنڈا کرنے والا تھا، جس کا سب سے بڑا جو سردار تھا پروپیگنڈے کا، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ سردار بھی تھا اور یہ منافق بھی تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب دینے کے لیے آتے تھے لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے، تو یہ پہلے آتا تھا، کہتا تھا لوگوں تمہارے ساتھ اب وہ کلام کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ بات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جو جانوں کا سردار ہے۔ لیکن کیا منافقت کے اوپر موت اس کی ہوئی ہے۔ اللہ صرف اور صرف دیکھتا ہے جو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ وگرنہ داڑھی اس کی بھی بڑی بڑی تھی اور وہ تقریر محمد الرسول اللہ سے پہلے آ کر کرتا تھا، لیکن موت کس کے اوپر ہوئی؟ منافقت کے اوپر ہوئی۔ فرمایا قال عروة اخبرت انه كان يشاع ويتحدث به عندهم، اور فرمایا اس کے اندر تین مسلمان تھے، منافقین کی تو بڑی سی بڑی جماعت تھی نا، بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن جو مسلمان تھے، جو صحابی تھے، وہ تین تھے۔ ایک گند پھیل چکا تھا نا لوگوں کی زبانوں کے اندر، اب یہ بات چل چکی تھی، تو اس بات کو مسلمانوں کے اندر جو پہنچانے والے تھے وہ تین شخص تھے، وہ صحابی تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، حد بھی ان کے اوپر تہمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ سب سے پہلا
وہ حسان ابن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، جو کافروں کو برا بھلا کہتے تھے اپنے اشعار کے بارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کر حضرت حسان کو کیا کی تھی؟ داد دی تھی۔ ایک یہ تھے حضرت حسان ابن ثابت، اور دوسرے تھے مصطح، یہ بھی صحابی تھے، اور تیسری وہ عورت تھی حمنہ بنت جہش۔ ان تینوں نے کیا کی؟ ان باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ بات کی، اور فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا علم لی، مجھے اس چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی، یہ لوگ آپس میں لگے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا کہ ان میں سے جو حضرت حسان تھے، ابھی حضرت عائشہ کی پاکدامنی دیکھیے، فرمایا یہ جو حسان ابن ثابت ہے نا، یہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ کی دنیا کے جانے کے بعد جب آ کر ان کے پاس بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ حسان تو وہ ہے جس نے تیرے پیچھے باتیں کی تھی، یہ حسان وہ ہے، یہ اماں اسے کیوں بٹھاتی ہے اپنے پاس؟ اور فرمایا روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسے کچھ بھی نہ کہو، اس نے اپنے شعر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے، میری عزت کی ہے۔ ذرا وہ شعر سنیے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میری عزت اور میرے والد کی عزت، یعنی اپنا کہہ رہے ہیں حسان ابن ثابت، میرے والد اور میری والدہ اور میری عزت محمد کی عزت کے اوپر قربان ہے۔ یہ محمد کی عزت بچانے کے لیے ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ لگ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کام بھی اس نے کیا ہے، اور دوسرا اللہ نے اسے دنیا کے اندر سزا بھی دے دی ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھیں لے لی۔ حضرت حسان ابن ثابت یہ نبی نہ ہو گئے تھے آخر میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم مدینہ کے اندر آ گئے، جب مدینہ میں ہم پہنچے تو مجھے مرض لاحق ہو گیا، میں بیمار ہو گیا۔ حین قدمت شہرا، ایک مہینے تک میں بیمار تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ملی۔ والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک، اور لوگ بھی باتوں کے اندر مشغول ہوئے تھے، لوگوں کو ایک مشغلہ مل جاتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ کس کا گھر کتنا تباہ ہو رہا ہے، لوگوں نے اپنی باتوں کا شغل پورا کرنا ہوتا ہے، اور اکثر یہ بات عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، کوئی بات انہیں ملتی ہے، اس بات کو اپنا مشغلہ بنا دیتی ہیں، پھر انہیں ان باتوں کو وہ باتیں کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ کسی کے گھر کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگ اپنی گپ شپ کے اندر لگے ہوئے تھے، لوگوں کو کوئی بھی فکر کسی قسم کی نہیں تھی، اور فرماتی ہیں کہ میں گھر میں جب آتی تو پہلے اس واقعے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، آ کر میرے ساتھ بات چیت کرتے، میرا حال احوال پوچھتے، لیکن اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس طرح نہیں آتے تھے جیسے پہلے آتے تھے۔ تو ایک تو بیماری کی مجھے تکلیف تھی، ایک محمد رسول اللہ کی ناراضگی کی مجھے تکلیف تھی، تو یہ میرے اوپر بوجھ بنتا گیا۔ اور فرمایا جب مہینہ پورا ہوا، مہینہ پورا ہونے کے بعد ایک دن میں باہر نکلی، تھوڑا سا میرا جسم ہلکا ہوا، بیماری میری کم ہوئی، میں باہر نکلی مصطح کے ساتھ۔ مصطح وہی جنہوں نے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کی تھی، ان کی والدہ کے ساتھ میں باہر نکلی، مصطح کے ساتھ۔ جب باہر نکلی تو مصطح کا پاؤں پھسل گیا، تو اس نے کہا تعیس مصطح برباد ہو، تباہ ہو۔ میں خاموش ہو گئی، تھوڑی آگے چلی، پھر انہیں ٹھوکر لگی، تو میں نے کہا، یعنی مصطح نے کہا تعیس مصطح تباہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسی بدشگونی کی باتیں کیوں اس کے بارے میں کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مصطح بدری صحابی ہے، کیوں کہہ رہی اس کے بارے میں ایسی باتیں؟
تو آگے سے وہ اماں کیا کہتی ہیں؟ اماں کہتی ہے وہ بولی کتنی سادی ہے تجھے پتہ نہیں کہ مصطح نے کیا کیا ہے، مصطح نے تیرے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتہ میرے بارے میں کیا کہا۔ پھر آگے مصطح نے ساری کی ساری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی کہ ایسے ایسے اس نے بات کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ والی بات میں نے سننے کے بعد میں گھر کے اندر آئی۔ گھر کے اندر آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آنے کے بعد سلام کیا میرے اوپر، میں نے سلام کا جواب دیا، بس ہلکی سی بات کہنے کے بعد ادھر چلے گئے، مجھے اس طرح نہیں بلایا جیسے پہلے بلایا کرتے تھے۔ میں گئی، جانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اپنی ماں باپ کے گھر جاتا ہوں۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا، ایک مہینہ تو بے خبری کے اندر ہی گزارا۔ پھر گئی، جا کر فرمایا مجھے میرے والد کے گھر بھیج دیجیے، ذرا میں والد کی طرف جاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ وہاں سے نکل گئی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ فرماتی ہیں کہ میں گئی اپنی والدہ کے پاس، میں نے کہا یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، ماں تو مجھے کچھ جواب دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری بات اس طرح سے کسی نے بھی نہیں سنی، آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں والد کے پاس آئی، حضرت ابوبکر کے پاس۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی خاموش ہیں۔ تو ادھر پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو سب سے زیادہ جو محبوب تھی وہ حضرت عائشہ تھی، رہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سکتے تھے۔ آئے دیکھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر نہیں ہے۔ آ کر پوچھا اپنی باندی سے، اے بریرہ ادھر آ نظر آئی۔ باندی پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، عائشہ کیسی ہے؟ کہنے لگی بریرہ کہ مجھے عائشہ کا ایک ہی عیب معلوم ہے، اس کے علاوہ عائشہ کا مجھے کوئی عیب معلوم نہیں۔ فرمایا کیا عیب ہے اس کے اندر؟ فرمایا آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے، باہر سے بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر سب صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ لوگوں مجھے کچھ مشورہ دو، میرے گھر کی عزت کے اوپر، میرے حرم کے اوپر کیا ہے تہمت لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے تو عائشہ کے بارے میں ساری کی ساری تفصیل پتہ کی ہے، ساری باتیں میں نے لوگوں سے پوچھی ہیں، مجھے کوئی بھی اس کے اوپر شک نہیں آ رہا۔ حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، حضرت علی سے پوچھا اے علی تو بتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول چھوڑ دیجیے عائشہ کو چھوڑ دیجیے، آپ کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ حضرت عمر بہت جلالی تھے، اٹھے غصے کے اندر، فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی عائشہ کے ساتھ؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنی مرضی سے عائشہ کے ساتھ شادی نہیں کی۔ جبرائیل 3 مرتبہ میرے پاس آئے تھے، خواب کے اندر تصویر دکھائی حضرت عائشہ کی 3 مرتبہ، اللہ کی طرف سے اشارہ ملا تھا، میں نے نکاح کیا۔ فرمایا تو اللہ اپنے نبی کے حرم کے اندر کبھی بھی ایسی عورت کو نہیں لاتی۔ عائشہ وہ ہے کہ جس کے نکاح کا فیصلہ آسمانوں سے ہوا ہے، آپ چھوڑ دیجیے اللہ کے اوپر۔ اور کون ایسا شخص ہے جو بات کر رہا ہے میری ماں عائشہ کے بارے میں، آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضرت عمر نے فرما دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے اندر آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، گھر کے اندر گئے، حضرت عائشہ کے گھر کے اندر جا کر وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ دیکھ، انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، دیکھ اگر تو نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر لے، اگر نہیں کیا تب بتا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت مجھ سے بات نہیں کہی گئی، اور میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اگر ان لوگوں سے میں کہوں گی کہ میں نے گناہ نہیں کیا، یہ لوگ میرے اوپر یقین نہیں کریں گے۔
یہ لوگ ساری لوگوں کی باتوں کی زبانوں کے اوپر بات آ گئی ہے، میری بات کون سنے گا؟ اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ خاموش ہو گئی، کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اور فرماتی ہیں اس وقت مجھے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا۔ پھر میں نے ان کو جملہ دہرایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میری حالت بھی ویسی ہی ہے جیسے یوسف کے ابا کی تھی، بس میں کچھ نہیں کہتی، میں صبر کروں گی، میں خاموش ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ادھر ہی میں بیٹھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا اترنا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ پر وحی آگئی کہ پورے 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صفائی کے اندر اترے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹی اٹھ، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کسی کا شکریہ آج ادا نہیں کرتی، نہ اپنے باپ کا، نہ اپنی ماں کا، نہ اللہ کے رسول کا۔ میری بات کسی نے نہیں سنی، آج میں شکر ادا کروں گی تو صرف اور صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کے اندر یہ ساری چیزیں اتاری۔ اس وقت بالکل اکیلی، تنہا، کوئی سہارا نہیں۔ اور آگے روایات کے اندر الفاظ آتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَ، وہ جو رات تھی نا میرے اوپر، میں روتی رہی، ساری رات روتی رہی۔ اور فرماتی ہیں میں نے بالکل بھی رات کو نیند نہیں کی، میرے آنسو آنکھوں سے جاری تھے، ساری رات روتی رہی، آنکھوں کے اندر نیند کا سرما ذرا بھی میں نے نہیں لگایا، ساری رات روتے روتے میں نے گزاری۔ پھر اللہ بھی تو اللہ ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایسا سہارا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آج تک مومنین کیا کرتے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کے اندر کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی ہے، پاکی ہے۔ اللہ اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں سبحانک، پاک ہے تو اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ میری عائشہ کے اوپر کیا ہے، بالکل بہتان ہے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ جو 3 مسلمان تھے انہیں بھی بلا کر ہاتھ لگائی گئی، 80 کوڑے انہیں مارے گئے، اور جتنے منافقین تھے سب کو بلا کر کوڑے مارے گئے۔ اب اس سارے کے سارے واقعے کے اندر سبق یہ ہے کہ دیکھیں کسی کا گناہ آپ کو مل بھی جاتا ہے، خبریں دور کی چیزیں، خبر سننا کسی انسان کے بارے میں کسی انسان سے وہ تو دور کی چیز ہے، آپ کو خود یقین ہے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے تو خدا را اس عیب کو اپنے تک رکھیں، کسی کی عزت کو سر عام مت پچھاڑیں۔ آپ کے منہ کی صرف اور صرف لذت ہے بات کرنا، لیکن اگلے کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کو کوئی کسی کی بات مل جائے، آپ سنیں اسے، تو پہلے تو کوشش یہ کریں کہ کسی کی بات کے اوپر کان ہی نہ کریں۔ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ کون سا زمانہ تھا؟ خیر القرون کا زمانہ تھا، جسے بہترین زمانہ کہا گیا ہے۔ اس وقت کس کے اوپر تہمت لگ رہی ہے؟ ام المؤمنین، تمام امت کی ماں کے اوپر، اور بیوی وہ کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی، جس کے لیے دونوں جہاں بنے ہیں۔ آج لوگوں کے اوپر تہمتیں نہیں لگیں گی تو تہمتیں تو لگتی جائیں گی، لیکن اپنے آپ کو گندا مت کرنا۔ کسی کی کوئی بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، اپنے آپ کو کسی طرح نکالیں، اپنے آپ کو گندا مت کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو نکالیں گے تو لوگ جو کچھ مرضی ہے کریں انہیں کر دیں، اپنی جان کو سائڈ پہ کر دیں۔ اور یہاں تک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی یہ جمعے کے اندر بھی عرض کی کہ بعض لوگ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے، اپنے چہرے سے گوشت کو کھیڑ رہے ہوں گے، لوہے کے بڑے بڑے تانبے کے ان کے ناخن ہوں گے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کیا کرتے تھے اور بہتان لگاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو قیامت کے اندر اپنے گوشت کو نوچنے سے بہتر ہے کہ دنیا کے اندر
ایک طرف پہ ہونا چاہیے. بالکل بھی کسی کی غیبت اور کسی کے اوپر بہتان لگانا، کسی کا آپ کچھ کر سکتے نہیں. اسے جتنی عزت اللہ نے دنیا میں دینی ہے اللہ دے کر رہے گا، آپ اس کی عزت کو کم نہیں کر سکتے. تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.